اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین اور ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنے احکامات بھی جاری کیے۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کی عظمت اور ان کے مقام بلند کا تذکرہ بھی فرمایا، ان کی اوصاف اور توصیف بھی بیان کیے۔ لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو، یہ نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب بنایا تو ان کے مقام عظمت کو اور مقام عزت کو بتانے کے لیے فرشتوں سے یوں کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو۔ لیکن اس کام میں اپنے آپ کو شریک نہیں کیا، بلکہ حکم فرمایا کہ تم کرو۔ تو انہوں نے سجدہ کیا۔ ایسے ہی مختلف امور میں مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو، میرے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صرف ایک جگہ فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی یہ کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اور وہ ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، رحمتیں بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو نبی پر۔ یہ ایک کام ایسا ہے جس میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی شریک کیا۔ باقی آپ دیکھ لیجیے کسی بھی کام میں صرف حکم دینے والے اللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان بلندی، آپ کا مقام، آپ کی عظمت ظاہر ہو۔ اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ درود کے پڑھنے میں، رحمت کے بھیجنے میں اللہ بھی شریک ہے اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑا مقام اور ان کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، یہاں جو ان آیا ہے یہ تاکیدی ہے، اور تاکید اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے فرمایا پڑھتے رہو اپنے نبی پر درود، اور پھر یصلون،
یصلون عربی میں فعل مضارع کے صیغوں کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے یصلون پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے یہ۔ کبھی درود پاک نہیں رکے گا، رحمتیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر سلام اور برکتیں چلتی رہیں گی۔ یصلون علی النبی، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم 4-5 آدمی ایسے تھے جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، تاکہ کوئی عمل دیکھے اس عمل کو ہم اپنی زندگی میں لا سکیں، اس لیے ہمیشہ ہم لوگ لگے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک باغ میں تشریف لے کر گئے اور اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور اتنا لمبا سجدہ فرمایا، مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں قریب جا کر دیکھا تو حضور علیہ السلام اٹھے، فرمایا کیا ہوا؟ تو یہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ایک زبردست انعام فرمایا ہے، اور اس کے شکر گزاری میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اور صحابہ تو عمل کے حریص تھے، صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 70 نیکیاں لکھتے ہیں اور 70 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ غور فرمائیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک 10 مرتبہ بھیجتا ہے اپنے بندوں پر رحمت۔ اچھا، کبھی سوال یہ ہوتا ہے، کیا ہمارے درود پڑھنے کے نبی محتاج ہیں؟ کسی قدر محتاج نہیں، بالکل محتاج نہیں۔ جس طرح اللہ کی شان بے نیازی کی ہے، اللہ ہمارے ذکر کا، ہماری نماز کا، ہماری عبادات کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو، کہ آپ کے ذکر کرنے سے ان کی خدائی بڑھے گی؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں۔ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، ذکر کرو گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کے محبوب بنو گے، اچھے عمل کرو گے، اچھے اخلاق پیدا کرو گے تو اللہ کا ولی بنے گا۔
پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا، یہ سب ہمارے نفع کا سودا ہے۔ ایسے بھی درود شریف، درود پاک ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے، اس میں تو فائدہ ہمارا ہے۔ امت کو بہانہ بنا کر دیا جا رہا، مختصر عمل کرو، مختصر عمل ہے مگر ثواب اس قدر زیادہ ہے، ایک تو آپ کو فائدہ بھی ملے گا، دوسرا نبی کی محبت دل میں بیٹھے گی، اللہ کے محبوب بنو گے۔ گزشتہ جمعوں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے فاتبعونی، تو اس کو نبی کا اتباع لازمی ہے۔ نبی کے راستے سے جاؤ گے تو اللہ ملیں گے، اگر کوئی نبی کے راستے سے ہٹ کر اللہ کو پانا چاہتا ہے تو پھر اللہ نہیں ملیں گے اسے۔ یہود اور نصارہ کا تو کہنا یہی ہے کہ ہم احبا ہیں اللہ کے، ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کروایا ان کے رد میں، فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے نبی کے راستے سے آنا پڑے گا، نبی کا اتباع کرنا پڑے گا۔ تو درود شریف پڑھنا یہ بھی تو نبی کا اتباع ہے کہ تاکہ نبی سے محبت ہو جائے، نبی کا عشق اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ نے بارہا سنا ہوگا، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر چڑھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھا فرمایا آمین۔ صحابہ پریشان، غیر معمولی طور پر آپ نے کبھی یہ عمل نہیں کیا، آج یہ نیا عمل کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، 3 بددعائیں کی، میں نے اس کے اوپر آمین کہی۔ غور فرمائیے کہ جبرائیل اللہ کا وہ مقدس فرشتہ ہے جو جن کا کام ہے وحی لانا، جو سید الملائکہ ہے، روح الامین ہے۔ جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ، مقرب فرشتہ اللہ کا، وہ بددعا کرنا اور رحمت للعالمین اس پر آمین کہنا کتنی سخت وعید کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی سیڑھی پر جب میں چڑھا تو جبرائیل نے بددعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کو رمضان ملا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا۔ بددعا فرمائی تو میں نے اس پر آمین۔ اور دوسری سیڑھی پر جب میں نے چڑھا، جبرائیل نے بددعا کی کہ جس کو ماں باپ بوڑھے ملے، 2 میں سے 1 ملا یا دونوں کے دونوں ملے، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کیا اور اپنے ماں باپ کو راضی نہ کیا، وہ اولاد برباد ہو جائے۔ بددعا کی، میں نے اس کے اوپر آمین۔ پھر فرمایا جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے بددعا فرمائی، وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور اس نے درود نہ پڑھا۔ میں نے اس کے اوپر آمین کہی۔ یہ اتنی سخت وعید، اور بھی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں درود شریف کے نہ پڑھنے پر، لیکن کیا یہ وعید کم ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی بددعا ہے۔ اس لیے ادب کا تقاضا، واجب وجوب کا تقاضا یہ ہے
کہ جب ہماری مجلس میں آقائے دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو زبان پر فوراً صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نبی کا نام نامی آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا گیا تو وہ شخص بڑا گناہ گار ہے، اللہ کی سخت وعید ہے اس کے اوپر، پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ اچھا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کس طرح بیان کرتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا یصلون علی محمد، نہیں فرمایا، فرمایا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کم جگہوں پر قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا تذکرہ فرمایا، ورنہ کبھی نبی فرمایا، کبھی رسول فرمایا، کبھی شاہدہ فرمایا، کبھی نذیرہ فرمایا، کبھی سراجا منیرہ فرمایا، لیکن نام بہت کم لیا، بہت کم لیا نام۔ اچھا، ایک ہی آیت میں نبی کا تذکرہ کیا اور اسی آیت کے شروع میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا تو حضرت ابراہیم کا نام لیا، لیکن اخیر میں حضرت کا نام نہیں لیا بلکہ نبی سے خطاب فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے محبوب سے، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ ایک مومن جس کا ایمان اللہ پر ہے اور نبی کی نبوت رسول کی رسالت پر ہے، اسے چاہیے کہ وہ آقائے دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، درود پڑھے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھا اور ایسی جگہیں بھی بتائی ہیں کہ کہاں کہاں درود پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جب دو آپس میں مسلمان بھائی ملے درود شریف پڑھو، مسجد میں داخل ہو درود شریف پڑھو، بازاروں میں جاؤ تو مسجد شریف درود شریف پڑھو، مسجد کو دیکھو درود شریف پڑھو، مختلف جگہوں پر بتایا درود پاک پڑھو۔ درود شریف پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہے، ہمارے پاس برکت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے طبرانی میں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ پھر فرمایا جو 100 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھتے ہیں براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ نفاق سے بری ہے، دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے پر جس کو یہ تحفہ مل رہا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے اور آگ سے بری ہے، پھر یہی تک بس نہیں کیا، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا حشر میدان محشر میں شہیدوں کے ساتھ کرے۔ یہ فضائل ہے درود شریف۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بے شمار احسانات ہم پر ہے، اس امت پر ہے، اور آپ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ان پر درود بھیجیں۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ آدمی اس کی عادت ڈال لے کہ روزانہ کم از کم آخری درجے میں صبح کو 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھے، شام کو 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھے۔ ورنہ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ بعض بزرگان دین ایسے تھے کہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ دیا کرتے۔ بعض کا معمول تھا 1 لاکھ، بعض کا معمول تھا 50,000۔ مبارک ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آقائے دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم آپ پر درود شریف بھیجیں، درود پڑھیں، لیکن آپ طریقہ بتائیے کس طرح ہم پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ اکرام کیسے بہترین سوالات کریں۔ اللہ کا پیغام تو آپ نے سنا دیا، لیکن کیسے پڑھے؟ کیف نصلی، ہم کیسے پڑھیں آپ کے اوپر درود؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھ کے سنایا۔ کہیں یہ درود بھی آیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر جو شخص یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالی 80 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ درود بڑا مبارک درود ہے۔ ہمارا حق ہے امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، ساری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی رکھی ہیں کہ جہاں درود ملتا ہے وہ درود آقا تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ بیٹھ کر آپ کے لیے یہ درود پڑھا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب وہ درود میرے پاس پر بھیجا جاتا ہے تو میں بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ یہ ہے درود شریف کی برکت۔ اور جب مواجہ شریف پر چلے جاتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک پر، اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میری قبر پر آؤ گے اور بالکل مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر جو درود بھیجتا ہے، پڑھنے والے کے درود کو میں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔
بڑی مبارک ہستی تھے، میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی قبر پر تشریف لے کر گئے، عشاق تھے، عاشق نبی تھے۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جو حدیث ہے آقا سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، دل میں یہ خوشی اور یہ خواہش لے کر وہاں درود شریف پڑھنے لگے، اور جب کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام جواب آیا۔ سننے والوں نے آقا کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ تمام لوگوں نے سنا۔ اور یہ جو درود میں نے آپ کے سامنے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جب ہم وہاں حاضر ہوں گے حضور کے سامنے ڈائریکٹ، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، کون آیا ہے میرا امتی، آہا یہ میرا امتی ہے، یہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، آقا کی روح کتنی خوش ہوتی ہو۔ اس لیے آپ سب حضرات درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد، پڑھیے میرے ساتھ زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور اللہ کتنے مہربان ہیں، اللہ جی آپ کتنے مہربان ہیں۔ اگر لمبا درود کسی کو نہیں آتا ہے تو کم سے کم یہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض جاہل لوگوں نے شروع میں ابتدائے زمانہ میں صحابہ کے اوپر تنقید کیا کہ دیکھو ان کا اللہ تو کہتا ہے کہ بھائی جس طرح میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو درود۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی بات کو اللہ کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ بھی بھیج دو ان کے اوپر درود، مطلب بندہ نہیں بھیجے گا، اللہ کہتا ہے بندو تم بھیجو، اور بندہ کیا کہتا ہے اللہ آپ بھیجو۔ جاہل لوگ یہ تانا دینے لگے، کیا فرمایا، ہاں ہاں بھیجنے والے ہم کہاں ہیں، ہمارے اندر طاقت کیا ہے، ہم تو ہماری زبان گندی، ہماری سوچ گندی، ہماری فکر گندی، ہمارے ہاتھ گندے، ہمارے آنکھ گندے، کہاں اتنی ہمت، کہاں اتنی طاقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ڈائریکٹ نبی پر درود بھیجے۔ اللہ آپ نے فرمایا ہے درود بھیجو، اللہ آپ پاک ہیں اور جس کے اوپر درود بھیجا جا رہا وہ بھی پاک ہے، یہ گندے لوگ پاک کی طرف درود کہاں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، اس لیے کہا جا رہا اللہ آپ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم یہی بات آپ سے کہتے ہیں، اللہم اے اللہ صلی علی محمد، درود بھیج دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ اللہ ہم تو گندے ہیں اور آپ پاک ہیں، اور پاک کی طرف سے پاک کی طرف جب رحمت جائے گی اللہ وہ پہنچ کر رہے گی۔ یہ اس لیے عادت ڈالیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کے ساتھ برش۔ جو شخص پورے ایمان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ جو درود پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر بیماری کو دور کرتا ہے، ہر پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا وقت لگتا ہے میرے بھائی ایک تسبیح پڑھنے میں، کتنا بڑا وقت، کتنا وقت لگتا ہے، بہت مختصر وقت لگتا ہے۔ اس مختصر وقت کو اگر ہم بہت قیمتی بنا لے درود شریف کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، کیا پتا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری نجات فرما دے۔ اس لیے
جہاں ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے، صوفیاء نے یہ لکھا ہے، یہ بتایا ہے کہ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کرو، روزانہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی کرو، اور ایک تسبیح درود پاک کی کرو صبح اور شام۔ یہ آخری درجہ ہے، ورنہ آدمی جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اور جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں آتی رہیں گی۔ اس لیے فرمایا جمعے کے دن یہ معمول بنا لو کہ عصر سے مغرب تک ہم درود شریف پڑھنے میں لگے رہیں، نہیں تو ٹھیک ہے کم سے کم مغرب سے 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ قبل ہم اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں، کاروبار سے الگ کر لیں، اپنے جو ہے مصروفیات اور مشاغل سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، مخلوق سے قطع تعلق کر کے خالق سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے وہاں درود شریف پڑھیں، پھر دعائیں مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سہل کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔